فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں کام کرنے کے لیے کنگ اٹلس سے قریب ہونا پڑے گا، اور جو میک اپ ہم دونوں کے چہروں پر ہے یہ اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے تہذیب کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس کے بہت ہی گہرے دوست مسٹر فیرکس کی اولاد ہیں۔ مسٹر فیرکس مر چکے ہیں اور ہم دونوں طویل عرصہ قبل ساؤتھ امریکہ جا کر وہیں آباد ہو گئے تھے۔ اپنے آن جہانی دوست کی اولاد کو دیکھ کر کنگ اٹلس کتنا خوش ہوگا اس کا تم اندازہ کر سکتے ہو۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی تھوڑا بہت ڈرامہ کر لیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ سمجھ بھی رہا ہوں اور شدت حیرت سے پاگل بھی ہوا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں یہ بات مانے لیتا ہوں کہ تمہیں ایلزے فورے یا ڈی فوسٹر کے کسی آدمی کے ذریعے کچھ ایسی باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی جن سے تم نے یہ اندازہ لگا لیا ہو کہ ڈی فوسٹر یہاں آیا ہے اور اب کنگ اٹلس کا مہمان ہے۔ لیکن کنگ اٹلس کی تاریخ، اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کے بارے میں تفصیلات حاصل کر لینا میرے لیے ناقابل یقین سی بات ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم مجھے دانتوں میں انگلیاں دبانے پر نہ مجبور کر دو۔ یہ اتنی حیران کن بات تو نہیں ہیلی، میں نے تم سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ویسے بھی گھریلو لڑکی تو ہوں نہیں، طویل عرصے تک گرین پول میں کام کر چکی ہوں، تو میں نے تمہاری اس حقیقت سے کب انکار کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، اس کے باوجود بھی تمہاری کارکردگی حیران کن ہے۔ گویا جو کچھ میں کر رہی ہوں تم اس سے مطمئن ہو؟ تہذیب نے پوچھا۔ مطمئن تو بہت ہلکا لفظ ہے، کوئی باری برکم لفظ تلاش کرو، میں نے کہا، اور تہذیب ہنسنے لگی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تہذیب کی فراہم کردہ اطلاعات میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی تھی۔ ڈی فوسٹر سے وہ فارمولہ حاصل کرنے کے لیے 3 پارٹیاں سرگرداں تھیں: ہاروت رابیل کا گروہ، روسی KGB اور فرانسیسی سیکرٹ سروس۔ چوتھی پارٹی ہم خود تھے جو صرف اوشیل میکائل کے لیے کام کر رہے تھے۔ فرانسیسی سیکرٹ سروس کا کوئی فرد ابھی تک میری نگاہ میں نہیں آ سکا تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اپنے 4 ایجنٹوں کے مارے جانے کے بعد KGB والے خاصے چوکس ہو گئے ہوں گے۔ دفعتاً ایک خیال میرے ذہن میں آیا، کیا ابھی تک ڈی فوسٹر والے معاملے میں اسرائیلی ایجنٹ میدان میں نہیں اترے؟ میں نے تہذیب سے پوچھا۔ ممکن ہے انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی ہوں، لیکن مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، تہذیب نے جواب دیا۔ میں مان نہیں سکتا کہ موساد کے ایجنٹ اس معاملے سے الگ رہ سکیں گے، تاہم یہ تمہارا کیس ہے۔ میں نے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں ذرا گھوم پھر کر ہمبرگ کی سیر کر لوں۔ فی الحال مجھے تم سے کوئی کام نہیں لینا، لہٰذا تم جس طرح چاہو وقت گزار سکتے ہو۔ میں تہذیب کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ ہمبرگ کی سڑکوں پر ملاحوں کی افراد تھی۔ شبینہ کلبوں، ناچ گھروں اور شراب خانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ہر شبینہ کلب کے دروازے پر رنگین پوسٹر اور تصاویر آویزاں تھیں۔ ایک علاقے میں ایسے شو روم بھی نظر آئے جہاں شوکیسوں میں شیشے نہیں تھے اور ان میں اشیاء کے بجائے عورتیں سجی ہوئی تھیں۔ دعوتیں گناہ دیتی ہوئی عورتیں جن کی آنکھوں میں ہوس کے شعلے روشن تھے۔ انہیں دیکھنے والوں میں بڑی تعداد ملاحوں کی تھی جن کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے تھا۔ وہ ایک دوسرے کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہر شو روم میں جھانک کر اشیاء کی قیمت کا اندازہ کرنے میں مگن تھے۔ میں زیادہ دیر ہمبرگ نہ دیکھ سکا اور ہوٹل واپس آ گیا۔ تہذیب موجود نہیں تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تقریباً رات کے 12:30 بجے ہوٹل واپس پہنچی اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کھانے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، میں نے کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا، میں بھی کھا چکی ہوں۔ ویسے ہمارا پہلا دن خاصا کامیاب رہا۔ میں نے کافی معلومات حاصل کر لی ہیں اور کل کا دن ہم دریائے ایلبا کے کنارے گزاریں گے۔ کیا ہم ایک دن تفریح میں گزار کر ضائع کر دیں گے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، تہذیب مسکرا کر بولی، دریائے ایلبا کے کنارے کنگ اٹلس کا کیمپ ہے۔ کنگ اٹلس؟ میں نے چونک کر کہا، وہی تو نہیں جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا؟ بالکل وہی کنگ اٹلس۔ تہذیب مسکرائی، گویا تم کنگ اٹلس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے آئی ہو۔ میں نے کہا، ہاں علی، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو کنگ اٹلس ہماری تمام مشکلات کا حل ثابت ہوگا۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تہذیب بھی مسکرانے لگی۔
دریائے ایلبا تک سفر کرنے کے لیے ہم نے ایک محفوظ ذریعہ بھی منتخب کر لیا ہے، تہذیب بولی۔ میں پوچھنے ہی والا تھا، میں نے کہا۔ ٹیوب ٹرین کے ذریعے ہم ایک قصبے تک سفر کریں گے اور وہاں سے آگے کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ سفر کے لیے دوسرا کوئی آرام دہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن اس طرح ہم دوسروں کی نظروں میں تم نے بہت مناسب فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو پھر میں بڈ کو بھی اسی وقت اطلاع دے دوں؟ اسے ساتھ لے جاؤ گی؟ ہاں، یہ ضروری ہے، تہذیب نے کہا۔ اتفاق سے بڈ اپنے کمرے میں ہی مل گیا، جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ بڈ تیار ہے چیف، بڈ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کہاں جانا ہوگا؟ دریائے ایلبا، میں نے کہا اور بڈ اچھل پڑا۔ مذاق کر رہے ہو چیف؟ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ اوہ کچھ نہیں چیف۔ بڈ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسی وقت چلنے کو تیار ہوں۔ اس وقت نہیں، صبح، میں نے کہا اور بڈ نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ اگلے روز دریائے ایلبا کی طرف روانہ ہوتے وقت بڈ نے ایک آنکھ دبا کر مجھ سے کہا، چیف، میرے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہے کبھی کبھی اس کی پابندی بھی کر لیا کرو۔ بڈ جیسا وفادار شخص تمہیں کہیں نہیں ملے گا، لیکن وفاداروں کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے تم پر؟ میں نے سوال کیا۔ تم وہاں جاتے ہی تو کام شروع نہیں کر دو گے، اس لیے مجھے دریائے ایلبا کے کنارے ایک دن گزارنے کی اجازت ضرور دے دینا۔ کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ایک دن آزادی کے ساتھ گزار کر یہ احساس کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تم زندہ رہو، مجھے اس پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ زیر زمین ٹرین میں بیٹھ کر شہر سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹے سے مضافاتی اسٹیشن پر اتر گئے، جو ٹیوب ٹرین کا آخری سٹاپ بھی تھا۔ قصبے کی بڑی سڑک کے سرے سے بائیں جانب ایک کچی پگڈنڈی نیچے کھیتوں میں اتر گئی تھی۔ اس پگڈنڈی کے اختتام پر دریائے ایلبا تھا۔ ہم نے سیاحوں کی مانند اپنا سامان اٹھا رکھا تھا اور پیدل چل رہے تھے۔ پگڈنڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اور ان پر رنگ برنگے لباسوں میں سیاح تیزی سے سفر کر رہے تھے، جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ سیاح بار بار کھیتوں میں اتر جاتے اور وہاں سے رنگ برنگے پھول توڑ لاتے۔ موسم خوشگوار تھا، حد نگاہ تک کھیتوں کے سلسلے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ آبادی کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ پھر ہم ایک ٹیلے پر پہنچ گئے۔ تہذیب نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، علی، دریائے ایلبا۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت نگاہ دوڑائی۔ کافی فاصلے پر دریائے ایلبا کا پرسکون پانی میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ دریائی گزرگاہ کے پہلو میں بے شمار بادبانی کشتیاں ساکت کھڑی نظر آئیں، جن کے بلند مستول بادبانوں سے خالی تھے۔ بعض پر بادبان بھی نظر آ رہے تھے۔ دریا پر لکڑی کے تختوں کا ایک مضبوط پل بنا ہوا تھا۔ تمام کشتیاں اسی پل سے بندھی ہوئی تھیں۔ میں کافی دیر تک ادھر دیکھتا رہا، پھر میں نے دوسری طرف دیکھنا چاہا تو تہذیب نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے، میری آنکھوں پر کیوں ہاتھ رکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، اس طرف دیکھنا منع ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا، بس میں جو منع کر رہی ہوں، تہذیب نے کہا اور شرمائے ہوئے سے انداز میں دوسری طرف مڑ گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے تہذیب کو حیرت سے دیکھا اور پھر اس طرف دیکھنے لگا جدھر دیکھنے کے لیے اس نے مجھے منع کیا تھا۔ وہ دریا کا دوسرا کنارہ تھا اور گو وہاں سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ذرا سا غور کرنے پر ساری صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ اس کنارے پیراکی کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ وہ بات جس کی وجہ سے تہذیب مجھے اس طرف دیکھنے کے لیے روک رہی تھی یہ تھی کہ وہ سب کے سب فطری لباس میں تھے۔ انہیں دیکھ کر ابتدائی دور کے وحشی انسان کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، جسے اپنی ستر پوشی کا شعور تھا ہی نہیں۔ تہذیب کی طرح مجھے بھی یہ بد تہذیبی پسند نہیں تھی، اس لیے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ کیا ہمیں بادبانی کشتی سے سفر کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تہذیب نے جواب دیا، ہمیں دریا عبور کرنا ہوگا۔ کیمپنگ اس طرف ہے۔ بادبانی کشتی میں دریا کا وسیع پاٹ عبور کرتے ہوئے وہ برے مناظر بہت قریب سے نظر آئے، جن کی وجہ سے تہذیب نے مجھے ادھر دیکھنے سے منع کیا تھا۔ تہذیب اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کی نگاہ ان مناظر پر نہ پڑنے پائے۔ میں نے بھی تہذیب کا ساتھ دیا تھا، لیکن بٹ کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ ہمارے برابر ہی بیٹھا آنکھیں پھاڑے اسی سمت گورے جا رہا تھا۔ بادبانی کشتی کا سفر جاری رہا اور بالآخر ہم دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ہم نے بادبانی کشتی کو رکوایا اور وہیں اتر گئے۔ ملاحوں نے ہمیں حیرت سے دیکھا، اس لیے کہ یہاں آنے والے پہلے ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے جن سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، اور جب ان کے سفلی جذبات کی تسکین ہو جاتی تھی تب وہ کسی کیمپنگ کا رخ کرتے تھے۔
اور خود کو منشیات میں غرق کر دیتے تھے۔ ہم لوگ یہاں کیوں اتر گئے چیف؟ برڈ نے حیرت سے سوال کیا۔ ہمارے علاوہ تو کوئی بھی کشتی سے نہیں اترا۔ میرے بجائے یہ سوال تم انچارج سے کرتے تو بہتر ہوتا، میں نے کہا۔ ویسے بھی اب تم میری ملازمت میں نہیں ہو۔ کوئی بات نہیں چیف، میں میڈم سے پوچھ لیتا ہوں، برڈ نے بڑے سکون سے کہا۔ کیوں میڈم؟ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، دوسرے لوگوں کا مقصد تفریح ہے، تہذیب نے کہا۔ کام کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی بہت تفریح بھی ہوتی رہے تو کیا حرج ہے؟ برڈ بولا۔ تفریح ہمیشہ کام کے بعد اچھی لگتی ہے، تہذیب نے کہا، اور ہم اپنی منزل کی طرف چلنے لگے۔ یہ علاقہ بھی سرسبز تھا۔ حد تو یہ تھی کہ برے پتھروں کی ڈلانیں اور اونچی اونچی چٹانیں بھی سبزے سے ڈکی ہوئی تھی۔ ہمیں بہت دور تک پیدل چلنا پڑا۔ ہماری مطلوبہ کیمپنگ ایک نما وادی میں تھی جس کا تعلق کنگ اٹلس سے تھا۔ تہذیب نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہماری مطلوبہ جگہ معلوم ہوتی ہے۔ ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے تہذیب، حسین قدرتی مناظر سے بھرپور۔ ہاں مگر تہذیب سے آ رہی ہے، تہذیب نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ چلو، ہم یہاں کسی اخلاقی مشن پر نہیں آئے ہیں۔ کیا خیال ہے براہ راست کنگ اٹلس سے ملو گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سیاح بکثرت آتے ہیں اور انہیں قیام کے لیے موزوں جگہ بھی مل جاتی ہے۔ کیا یہاں قیام کرنے کے لیے کسی قسم کی پابندیاں ہیں؟ میں نے تہذیب سے پوچھا۔ نہیں، یہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا جہاں جی چاہے پڑ رہے۔ تو میرے خیال میں زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ ہم پہلے کسی جگہ پڑاؤ ڈال کر حالات کا جائزہ لے لیں، میں نے کہا۔ میرا پروگرام بھی یہی ہے، تہذیب بولی۔ پہلے ہم 24 گھنٹے یہاں رک کر علاقے کا جائزہ لیں گے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کنگ اٹلس تک رسائی ہمارے لیے سود مند ثابت بھی ہوگی یا نہیں۔ اس کے بعد ہی کنگ اٹلس سے ملنے یا نہ ملنے کا فیصلہ کرنا مناسب ہوگا۔ برڈ نے ہماری بات اچک لی۔ اگر اجازت ہو میڈم تو میں اپنا ٹھکانہ الگ بنا لوں۔ ہم یہاں ساتھ آئے ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے، تہذیب نے کہا۔ الگ رہنے کی کیا تک ہے؟ دراصل چیف کہتے ہیں کہ میں ہر وقت ان پر مسلط رہنے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو قربت کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کروں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تہذیب غصیلے لہجے میں بولی۔ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے بھی میرا یہ فرض بنتا ہے میڈم۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ دونوں بہت کم ایک دوسرے سے قریب رہ پاتے ہیں۔ تہذیب نے غصیلے انداز میں برڈ کو دیکھا اور ہونٹ سکوڑ کر بولی، تم جہاں چاہو جا کر مر سکتے ہو۔ شکریہ میڈم، بہت بہت شکریہ، برڈ نے احتراماً جھک کر کہا اور ایک جانب دوڑتا چلا گیا۔ تہذیب ہنس پڑی تھی۔ میں اور تہذیب آگے بڑھ گئے۔ کئی مقامات پر چھوٹے چھوٹے چوبی کیبن نظر آ رہے تھے جہاں سے منشیات سپلائی کی جاتی تھی۔ ایک جگہ کافی بڑی چوبی عمارت بھی نظر آئی۔ اس کے علاوہ چھوٹے بڑے خیموں کا پورا شہر آباد تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کھلے آسمان تلے قیام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ بڑی ہوئی داڑھیوں، بکھرے ہوئے بالوں، بے رونق چہروں اور بوسیدہ لباس والے آوارہ گردوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان تمیز کرنا مشکل تھا، تا وقت یہ کہ انہیں بہت غور سے نہ دیکھا جائے۔ تہذیب اور میں ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے خیمے کرائے پر حاصل کیے جا سکتے تھے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی چھولداری معمولی کرائے پر حاصل کر کے ایک خالی جگہ نصب کر لی۔ اطراف میں اور بھی بہت سی ایسی ہی چھولداریاں بکھری ہوئی تھی۔ چھولداری نصب کرنے کے لیے جو مقام ہم نے منتخب کیا تھا وہ قدرے بلندی پر تھا، اس لیے ہم وہاں سے خاصی دور تک کا نظارہ کر سکتے تھے۔ چھولداری نصب کرنے کے بعد ہم نے اس میں اپنے پاس موجود سامان سیٹ کر لیا۔ اس سامان میں ربر کے سفری بستر بھی تھے۔ ان بستروں کی افادیت سے انکار ممکن نہیں، وہ نہ ہوتے تو ہمیں کھردری زمین پر شب بسری کرنے پر مجبور ہو جانا پڑتا۔ میں تو خیر گزارا کر لیتا، مگر تہذیب کے لیے کھردری پتھریلی زمین پر سونا ممکن نہیں تھا۔ یہاں کتنی گھٹن ہیلی، تہذیب نے کہا۔ فضا میں طرح طرح کی بدبو چکراتی پھر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیاحوں کی جو بھیڑ دکھائی دے رہی ہے انہیں منشیات کی کشش ہی تو یہاں کھینچ کر لائی ہے، اور جہاں منشیات کا اتنا کثیر استعمال ہو وہاں خوشبویات کا کیا کام؟ اگر یہاں یہ نشے باز نہ ہوتے تو یہاں کی فضا بہت خوشگوار ہوتی، مگر ان کمبختوں نے اتنی پرفضات جگہ کو کس طرح مسموم بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہاں جو رونق نظر آ رہی ہے تہذیب، وہ بھی انہی نشے بازوں کے دم سے ہے، میں نے کہا۔ باڑ میں گئی ایسی رونق، تہذیب نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایسی رونق سے تو بے رونقی اچھی۔ تم پھر بہک رہی ہو تہذیب، میں نے اسے ٹوکا۔ ہم یہاں ایک کام سے آئے ہیں، لوگوں کی بری عادتیں سنوارنے نہیں آئے۔ کام تو ہوتا ہی رہے گا علی،
لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کی آوارہ گردی کا راز کیا ہے۔ بیزاری، میں نے کہا، حد سے بڑھتی ہوئی بیزاری کے باعث ان لوگوں نے یہ راہ اختیار کر لی ہے۔ بیزاری؟ تہذیب حیرت سے بولی، یہ لوگ کس چیز سے بیزار ہو گئے؟ دنیا کی کون سی نعمت انہیں میسر نہیں ہے؟ پرتعیش زندگی ہی تو انہیں اس راہ پر لے آئی ہے، ورنہ انہیں دنیا کی ہر آسائش میسر ہے۔ کیسی متضاد باتیں کر رہے ہو علی؟ آسائشوں سے بھی کوئی بیزار ہوا کرتا ہے؟ آسائشوں ہی سے تو بیزار ہوتا ہے۔ آدمی اس چیز کی طرف لپکتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو تو کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ ان لوگوں کو مصائب کی ضرورت تھی، بے سر و سامانی کی زندگی میں ان کے لیے بے حد کشش تھی، تبھی تو یہ سارے تعیشات پر لات مار کر اس بے سر و سامانی کی زندگی کی طرف نکل آئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تہذیب نے بے بسی سے کہا۔ اس بات کو آسان زبان میں سمجھو، اگر کسی شخص کو دن رات ہر وقت کھانے کے لیے مرغی ملتی رہے تو کیا وہ اس سے اکتا نہیں جائے گا؟ اسے کہیں دال کی جھلک بھی نظر آ جائے گی تو وہ اس پر مربکوں کی طرح گرے گا۔ دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ وہ کوئی انتہائی محروم آدمی ہے، حقیقت تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اوہو، اب میں سمجھ گئی، تہذیب نے کہا۔ واقعی ایک ڈگر پر چلتے چلتے آدمی بیزار ہو ہی جاتا ہے۔ مغرب منشیات کے سیلاب کی لپیٹ میں ہے تہذیب۔ مغرب کے دانشور اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی پوری نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ کیا یہ عبرت کا مقام نہیں ہے علی کہ اس قدر ترقی یافتہ قوموں کا یہ حشر ہو رہا ہے؟ بالکل ہے، میں نے کہا، اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تنزلی صرف ترقی یافتہ قوموں ہی کے حصے میں کیوں آئی؟ کیا اس کی وجہ بھی یہی نہیں ہے کہ یہ اپنی پرتعیش زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں؟ نہیں تہذیب، پرتعیش زندگی سے اس حد تک بیزاری نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو علی؟ تہذیب حیران ہو کر بولی۔ کچھ ہی دیر قبل یہی بات ثابت کرنے کے لیے تم اپنا سارا زور صرف کیے دے رہے تھے، اور اب جب کہ میں تمہاری بات سے متفق ہو چکی ہوں تم خود ہی اپنی بات کی تردید کر رہے ہو۔ پہلے جو کچھ میں نے کہا وہ صرف ایک امکانی جائزہ تھا، ورنہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ تمام دن کی تھکن کے بعد اب ذہن اس قابل نہیں رہا کہ کوئی پیچیدہ بات سمجھ سکوں، لہٰذا جو کچھ کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو۔ ان لوگوں کا اصل مسئلہ توازن ہے تہذیب۔ جہاں توازن نہیں ہوگا وہاں خرابیاں ضرور جنم لیں گی، اسی لیے ہمارے مذہب نے توازن پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ترک دنیا کی بھی ممانت ہے اور ترک دین تو خیر ہے ہی بہت بڑا گناہ۔ مغرب پر جو تباہی نازل ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی عدم توازن ہے۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ مادی ترقی پر صرف کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ روحانی دیوالیہ پن کا شکار ہوتے چلے گئے۔ مادیت کے ساتھ یہی مصیبت ہے کہ اس سے ہر ظاہری چیز حاصل کی جا سکتی ہے مگر کوئی ایک بھی باطنی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، اور روحانیت کا کمال یہ ہے کہ اس میں باطن مضبوط ہوتا ہے اور انسان ظاہری چیزوں سے خود بخود بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے۔ مادہ بے سکونی کو جنم دیتا ہے اور روحانیت سکون و اطمینان فراہم کرتی ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ صرف عدم سکون اور بے اطمینانی کا شکار شخص ہی بے راہ روی کا نشانہ بنتا ہے۔ جس شخص کو سکون جیسی دولت میسر ہوگی، جو ہر طرح سے مطمئن ہوگا، وہ کبھی بے راہ روی پر مائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ مادی ترقی کے نتیجے میں مغرب روحانی طور پر دیوالیہ ہو گیا۔ لوگ ایک حد تک تو اس کرب کا مقابلہ کرتے رہے جو انہیں مادی دوڑ میں شامل ہونے کے نتیجے میں تحفتاً ملا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور آج اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ تہذیب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سب باتیں محض تمہارا نظریہ ہوں؟ اس نے کہا۔ کیا تم میرے تجزیے سے متفق نہیں ہو تہذیب؟ جو کچھ میں نے کہا ہے کیا اس میں اتنا وزن نہیں ہے کہ تم میری باتیں تسلیم کر لو؟ نظریاتی طور پر تمہاری ہر بات درست ہے علی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے بھٹک جانے کی وجہ کچھ اور رہی ہو۔ تہذیب ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اسے تاریخ کے آئینے میں دیکھو تہذیب، ان لوگوں کی مادی ترقی اور روحانی زوال کا نقطۂ آغاز وہ دور ہے جسے یورپ میں صنعتی انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل مغرب اور مشرق کی عورت میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن صنعتی انقلاب کا دور شروع ہوتے ہی عورت باہر نکل آئی اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے لگی۔ انسان کی جگہ مشینوں نے لے لی اور انسان خود انسانیت سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ آسائشوں سے بھرپور زندگی اسے سکون فراہم نہ کر سکی
تو اس نے خود کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ بھی ایک غلط طریقہ تھا۔ مگر ان لوگوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا اور یہ سکون کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اذیت پسندی کا یہ رجحان تو بہت خطرناک ہے علی۔ کیا یہ لوگ قابل رحم نہیں ہیں؟ قابل رحم تو ہیں تہذیب، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ انہوں نے دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودا تھا یہ لوگ خود اس میں گر گئے ہیں۔ ایک زمانے میں جب حکومت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، ان کی سلطنت کی حدود بے حد وسیع تھی۔ انگریزوں پر یہ اخلاقی فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ اپنے زیر حکومت نو مقبوضہ علاقوں کے باشندوں کی ترقی کے لیے ٹھوس قدم اٹھاتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے ان لوگوں کو چائے اور سگریٹ پر لگانے کے لیے بے تحاشا دولت خرچ کی۔ بعد میں بین الاقوامی اور اندرونی دباؤ کے تحت مکار انگریز کو سارے علاقے خالی کرنا پڑ گئے، مگر ان کا بویا ہوا بیج تناور درخت بن چکا تھا۔ چائے اور سگریٹ جیسی فضول چیز کی عادت میں دنیا کی بہت بڑی آبادی مبتلا ہے۔ جو قومیں دوسروں کے خلاف سازش کرتی ہیں تہذیب، وہ اس مابعد الاثرات سے خود بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اسی معاملے میں دیکھ لو، انہوں نے دیگر اقوام کو چائے اور سگریٹ کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ان کی اپنی نوجوان نسل کا کیا حشر ہو رہا ہے۔